تو یہ تو ہے کینہ۔ باقی اگلی بات سنو، اب اسی کو اصل سنانا تاکہ فرق سمجھیں لوگ۔ اور اگر کسی سے رنج کی کوئی بات پیش آئے، پھر ہم کو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا، ہمیں تکلیف پہنچی اور طبیعت اس سے ملنے کو نہ چاہے، تو یہ کینہ نہیں بلکہ انقباض طبعی ہے، جو گناہ نہیں۔ طبیعت اس کی طرف سے کھٹی ہو گئی، طبیعت اس کی طرف سے منقبض ہو گئی، انشراح نہیں رہا، طبیعت میں کھلی کھلی نہیں رہی، اس لیے اس کے پاس بیٹھنا، اس سے ملنا جلنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے انقباض طبعی، یہ ممنوع نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب بھی سکڑتا تھا، آپ کے قلب میں بھی انقباض تھا اہل کفر و شرک کے ان معاملات کی وجہ سے جو وہ آپ کے ساتھ ایذا رسانی کے کرتے تھے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم یقیناً جانتے ہیں اے نبی کہ آپ کا قلب اور دل ان اہل کفر و شرک کی باتوں سے ضیق اور تنگی محسوس کرتا ہے۔ ضیق کی بات ہے، کوئی یاد نہیں ہو سکتا ہے، تو اتنی بات اگر ہے، یہ تو ایک غیر اختیاری درجے کی چیز ہے۔ اگر کوئی کسی کو سوئی چبھوئے گا تو تکلیف نہیں ہوگی، بس یہ کینہ نہیں ہے، یہ انقباض طبعی تو ہوتا ہے، اور آدمی اس بات کا مکلف نہیں کہ اسے ختم کرے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ام محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور جس نے شہید کیا تھا، جنہوں نے شہید کیا تھا، بعد میں چل کر کے وہ مشرف اسلام ہو گئے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں شامل ہو گئے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، آدمی کفر و شرک سے اسلام میں آ جائے تو ختم۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچی تھی وہ انقباض تھا۔ فرما دیا تھا کہ آپ سامنے نہ آیا کریں، چچا کی یاد آ جاتی ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو اس سے ضرر ہوگا، تکلیف نہیں، آپ کو اس سے ضرر و نقصان ہوگا۔ تو جب نبی بھی مکلف نہیں، اس کا قلب تو قلب نبوت ہے کہ وہ اس کیفیت کو ختم کر دے، تو غیر نبی کوئی ولی کیسے مکلف ہو سکتا ہے کہ جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں ان کی طرف سے فرحت و مسرت اور خوشی ہو جائے آپ کے دل میں؟ کیسے ہو جائے گی؟ معاف کرنا الگ بات ہے، بدلہ نہ لینا الگ بات ہے، لیکن یہ کیفیت ختم ہو جائے اس کا مکلف نہیں، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ چنانچہ بدلہ تو نہیں لیتے اولیاء اللہ، بعض لوگ ستائیں، بہت بہت ستائیں، اور پھر یوں کہیں کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں، تو مولانا تھانوی نور اللہ مرکزو جو جواب دیا کرتے تھے، ایک شعر لکھ دیا کرتے تھے، بے سال زجورت جگر خون بود، بے یک ساعت از دل برو جو بود۔ سالہ ستاتے رہے، جگر خون بن کے رہ گیا تمہارے ظلم و زیادتی سے، تمہارے ستانے سے، ایک لمحے میں دل سے نکل جائے گا۔ بے سال شعر تو یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا مظاہر لگ رہا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ بے سال زجورت، فارسی بہت ضروری ہے، میرے یہاں ایک سال کوئی رہ لے، فارسی کی ضرورت کا پتہ چل جائے گا۔ ہاں، بے سال زجورت جگر خون بود، بے یک ساعت از دل برو چون بود۔
اور پھر بدنام کرے، کرو بدنام بدلہ نہیں لیتے لوگ، انتقام کے در پہ نہیں ہوتے۔ معاف کرنا الگ بات ہے اور خوش ہو جانا الگ بات ہے، دونوں میں لوگ فرق نہیں سمجھتے۔ بندے کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہیں، بعض لوگوں نے ستایا، اتنا ستایا، فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ خوش ہو جاؤ۔ میں کیسے ہو جاؤں گا خوش؟ غلام ہوں تمہارا جو خوش ہو جاؤں گا۔ معاف کر دیا، خوش ہونے میں تو خوشی کے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، تو لمبے زمانے تک کرنے پڑیں گے۔ اگر 10 سال ستایا ہو تو 5 سال نہیں 2 سال ہی کرو، کم سے کم ایک 5واں حصہ۔ میں فون پہ آپ خوش ہو جائیں، غلام ہے تمہارے جو خوش ہو جائیں گے۔ ہاں، اور بدنام کرے کہ معاف نہیں کرتے۔ معاف کرنا الگ بات ہے، اور فرحت و مسرت اور انبساط و انشراح کا تعلق، حضرت تھانوی قدس سرہ نے یہی مثال دی تھی والی، انشراح کے مکلف نہیں، آپ کو انشراح نہیں ہوا ان سے، اس لیے کینے کی جہاں تک بات ہے تو وہ ہے۔ اور اگر کسی سے رنج کی کوئی بات پیش آوے اور طبیعت اس سے ملنے کو نہ چاہے تو یہ کینہ نہیں، بلکہ انقباض طبعی ہے جو گناہ نہیں۔ یہ سمجھانا